السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں ہم 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ 19ویں پارے کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی حکمرانی اور بڑی شان اور سطوت عطا فرمائی۔ بہت بڑی ان کی خصوصیات تھیں۔ بہت ساری خصوصیات میں سے ایک ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ اور مختلف چیزوں پر تھی، اور وہ چرند پرند مختلف حیوانات کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ ان کی فوج میں انسانوں کے علاوہ پرندے اور نہ جانے کون کون تھے جو ان کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے ہدہد کو تلاش کیا۔ ہدہد ایک چھوٹے سے پرندے کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی فوج، اس کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھتے تھے۔ یہ کامیاب ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر نظر رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو تلاش کیا وہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فوجی ڈسپلین کے خلاف ہے کہ پوچھے بغیر، اجازت لیے بغیر وہ آگے پیچھے ہو جائے، تو اسے یا تو کوئی معقول سبب بتانا ہوگا یا نہیں تو پھر ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ اتنے میں وہ ہدہد آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ وہ آتے ہی اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ جو خبر میں لے آیا ہوں اس کا تفصیلی علم آپ کو نہیں ہے۔ یعنی ہدہد کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ جس چیز کا احاطہ علم کر کے میں آ رہا ہوں آپ کو اس کا نالج نہیں ہے۔ میں قوم سبا سے ہو کر آ رہا ہوں اور ایک یقینی کنفرمڈ خبر لے کر آ رہا ہوں۔ اور خبر کیا ہے؟ اب وہ خبر کی اس نے تفصیلات شروع کی۔ وہاں عورت کی حکمرانی ہے، اس پر اس کو تعجب ہو رہا ہے، اور تعجب کی دوسری وجہ لوگ سورج کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت، پوجا اور پرستش ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان تو انسان، پرندے اور حیوانات بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہر ایک کی فطرت کے خلاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہدہد نے مختلف جو باتیں بتائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے اس کا کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہم پہلے ویریفائی کریں گے، تحقیق کریں گے کہ خبر ایسی ہی ہے یا اس میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ تو یہاں ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کسی بھی بڑے کام سے پہلے، ایکشن سے پہلے، ری ایکشن سے پہلے کوئی بھی خبر آئے، اطلاع آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ غلط فہمی کی وجہ سے تم کچھ کا کچھ کر بیٹھو اور بعد میں جب حقیقت حال سامنے آئے تو پچھتانا پڑے، افسوس کرنا پڑے۔ پہلے تحقیق کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم پہلے تحقیق کرتے ہیں، اور اسی ہدہد کے ذریعے سے وہ ایک لیٹر بھیجا، اور پرندوں کے ذریعے سے لیٹر پیغام رسانی کا سلسلہ بہت ماضی قریب تک بھی رہا ہے۔ خاص طور پر کبوتروں کو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جب وہ لیٹر اس کے پاس پہنچا، ملکہ کے پاس، تو ملکہ نے فوری یوں سمجھ لیجئے کہ ہنگامی میٹنگ طلب کی اور اس لیٹر کے بارے میں ڈسکس کی۔ تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ بعض لوگ جو ہے مشیر کس طریقے سے ابھارتے ہیں، پمپنگ کرتے ہیں مسائل کو سمجھے بغیر، کہ مار دو، لڑو، چڑھائی کر دو، آرڈر دے دو، ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے، ہم جیسے چاہے کر سکتے ہیں، ڈرنے کی کیا بات۔ لیکن وہ عقل مند خاتون تھی، اس نے ایک بڑا عجیب تاریخی جملہ کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ بادشاہ، حکمران، قوت اور طاقت والے جب کسی غریب پر یا دوسروں پر چڑھائی کرتے ہیں تو وہاں ایسا فتنہ اور فساد مچاتے ہیں کہ اس فتنے اور فساد کی وجہ سے باعزت لوگ ذلیل بن جاتے ہیں، معزز لوگ خوار ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کام کرنا پسند نہیں کرتی،
اس کے بجائے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، میں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہوں گی، تو اس کے لیے اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ پہلے تحفے وغیرہ بھیجیں۔ دیکھیں حضرت سلیمان کس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کا تحفہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ تحفے اور تحائف تم اپنے پاس رکھو، میں جو کام کر رہا ہوں، جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں، یہ کوئی مال و دولت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے دین کی فرما روائی کے لیے ہے۔ ان چیزوں میں تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، ورنہ میرے ساتھ ایک ایسی فوج ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر ملکہ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بے نیازی دیکھی کہ وہ دولت نہیں چاہتے، وہ تحفے نہیں چاہتے، وہ اپنے اصول کے پکے ہیں، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود چل کر ان کی وزٹ کروں۔ وہ آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا کیسے استقبال کیا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ سبا کا استقبال اس کے اپنے تخت پر کیا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس کا تخت تو سبا میں رکھا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ادھر ہے، دونوں کے درمیان بہت طویل فاصلہ ہے، کیسے وہ وہاں تک لایا جائے گا؟ لیکن یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کمال تھا کہ ان کی فوج میں مختلف صلاحیتوں والے موجود تھے۔ تو جب انہوں نے بات کی تو ان کے تخت کو لانے کی ذمہ داری کسی نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہم اس کا تخت یہاں پر لا کر حاضر کر دیں گے۔ کسی نے کہا پلک جھپکتے میں لا دیں گے، اتنی طاقت تھی ان کی۔ تو ایسے ہی ہوا، تھوڑی دیر کے اندر اس کا تخت لا کر یہاں رکھ دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ظاہری طور پر تھوڑی سی اس کے اندر چینجنگ کی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب ملکہ آئیں، آنے کے بعد اس کا استقبال اس کے تخت پر کیا جا رہا ہے۔ اب ملکہ دیکھ کر حیران، اگر یہ کہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، تعجب کی بات ہے، وہ تو میں نے سبا میں چھوڑ کر محفوظ کر کے آیا ہوا ہے، وہ یہاں تک آ نہیں سکتا اس کے اپنے حساب کے مطابق۔ لیکن اگر ملکہ یہ کہے کہ یہ میرا تخت نہیں ہے تب بھی بڑی عجیب بات ہوگی، کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا ہی ہے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ غالباً آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ لگتا ہے تو میرا ہی ہے۔ ایک عجیب مخمسے میں وہ پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام لے کر آگے بڑھے، چلیے آگے چلتے۔ جب آگے چلے تو ان کے پیلس میں داخل ہوئے، شیش محل میں۔ جب وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا کہ پانی بہہ رہا ہے نیچے سے۔ حضرت سلیمان نے کہا چلیے تشریف لے چلیے۔ اب وہ جب آدمی پانی میں اترتا ہے تو جس طرح کی تیاری کرتا ہے کپڑے اپڑے سمیٹنے کی، ملکہ اسی طرح کر رہی ہے۔ یعنی حضرت سلیمان کے پیلس میں ملکہ کی حالت ایسے ہو گئی، کوئی دیہات یا قریے کی عورت کسی بڑے شہر میں آ جائے تو حرکتیں کرتی ہے۔ تو گویا ملکہ ہونے کے باوجود حضرت سلیمان کے دربار میں وہ اپنے آپ کو دیہاتن سمجھ رہی تھی، یہ حرکتیں اس سے ہو رہی تھی، کپڑوں کو سمیٹنے لگی۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ شیش محل ہے، یہ کوئی پانی نہیں ہے۔ تب جا کر اس کو اندازہ ہوا کہ میں جن کو تحفے تحائف یا مال سے خاموش کروانا چاہتی تھی، ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے جس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی، لینا اور پانا تو دور کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سب کا سب دین کے لیے، ذات کے لیے، دولت کے لیے نہیں، ورنہ ان کی دولت کے مقابلے میں میرے پاس ہے ہی کیا۔ فوری اس نے کہا امتحان بس کر دیجئے۔ اعلان اسلام، قبول اسلام کا اس نے اعلان کر دیا۔ یہ ہے حق، حق جب سامنے آ جائے تو سچے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ کیسے اس کو قبول کرتے ہیں۔ فوری اس نے اعلان کر دیا کہ میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ قال ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، اب میں ایمان لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ للہ رب العالمین، اللہ عز و جل کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اسلام قبول کرنے کا اس نے اعلان کیا۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کا اصل انداز، ورنہ جو لوگ تھوڑی سی دولت کے لیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے دین کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کو کم سے کم ان واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ اس پروگرام میں قرآن کی روشنی گھر گھر تک پہنچانا مقصد ہے۔
تاکہ ہم پڑھیں، سمجھیں، سنیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور ہماری زندگی کدھر سے کدھر جا رہی ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک مختصر وقفے کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ 20ویں پارے کے آغاز میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا تذکرہ کس کس انداز سے کیا گیا کہ تم زمین اور اس میں پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھو، آسمان اور اس کی وسعتوں کو دیکھو، سمندر اس کی گہرائی کو دیکھو، اور یہ جو پہاڑ اور مختلف سلسلے ہیں ان کو دیکھو۔ پھر اس کے بعد سمجھو کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی تم پوجا اور پرستش کرنا چاہتے ہو؟ ان چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ جو پریشان حالوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ اللہ جو موت بھی دینے والا ہے، جو حیات بھی دینے والا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کیا کوئی اور ہے جس نے کوئی اور دنیا بنائی ہے، جس کی کوئی اور کائنات چل رہی ہے؟ ایسی نہیں ہے۔ تو تم کتنے نادان ہو کہ اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا اور پرستش کر رہے ہو جو کوئی طاقت تک نہیں رکھتے۔ پھر سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بچپن اور اس کے بعد کی کچھ واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ بچپن موسیٰ علیہ السلام کا بڑا عجیب و غریب، خوف، ڈر اور دہشت کے ماحول میں گزرا کہ فرعونیوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو زندہ ذبح کر دیا جائے تاکہ آگے چل کر فرعون کی حکومت کو کوئی نہ للکار سکے۔ لیکن عجیب اتفاق کہ جس بچے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گود میں پہنچا دیا کہ ان کی والدہ محترمہ جب خوف اور ڈر زیادہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوقچہ بنایا، وہ بچے کو اس میں ڈالا اور اس کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور وہ سمندر کی موجوں کے ذریعے سے فرعون کا پیلس جو سمندر کے ساحل پر تھا وہ وہاں پر پہنچا، اور اس کی بیوی نے یہ گزارش کی کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن سکتا ہے، کہ میری اور تمہاری آنکھیں اس کے ذریعے سے ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، سکون، راحت اور اطمینان ہمیں مل سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بچے کو لیں اور اس کو سنبھالیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پلانے کا مسئلہ تھا کہ اب دودھ کون پلائے گا، وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ بالآخر چلتے چلاتے، ڈھونڈتے ڈھونڈاتے ان کی والدہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، انہوں نے بڑے بھاؤ تاؤ کے بعد یہ قبول کیا کہ میں اس بچے کو گود لوں گی اور اس کو دودھ پلاؤں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش میں پہنچا دیے گئے، اور ساتھ ساتھ بینیفٹ، ساتھ ساتھ اس کے جو گزارا الاؤنس ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا۔ تو دونوں چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے فرعونیوں کے مظالم کو، جانتے تھے بنی اسرائیل کی کمزوری کو اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک موقع پر وہ گشت کر رہے تھے صبح سویرے، دو آدمی لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی کا تعلق فرعونیوں کے ساتھ تھا اور دوسرا جو تھا بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا۔ بنی اسرائیل کا وہ مظلوم تھا، کمزور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے آواز دی۔ موسیٰ علیہ السلام لڑنے جھگڑنے والے تو تھے نہیں، اتفاق کی بات تھی، آواز دی، وہ ان کے پاس پہنچے، ماجرا دریافت کیا تو فرعونی ظالم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک پنچ دیا، ایک مکہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنا دمخم تھا کہ ایک ہی مکے میں وہ ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی بری بات ہوئی، میں اس کو جان سے تو نہیں مارنا چاہتا تھا، میں تو اس کو صرف ہلکا سا سبق دینا چاہتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم کہ ان کے پنچ میں کتنا پاور ہے۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اب ذرا خوفزدہ ہو گئے اور ہنگامہ مچ گیا۔ فرعونیوں کے آدمیوں پر کوئی حملہ کر سکتا ہے، کوئی مار سکتا ہے؟ بڑا تعجب ہوا لوگوں کو کہ کون بہادر ہو سکتا ہے جس نے یہ کام کیا۔ لوگ ادھر ادھر تلاش میں تھے۔ بالآخر یہ ہوا کہ دوسری مرتبہ پھر وہی آدمی بنی اسرائیل کا کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اس نے آواز دی، موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ جب قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج یہ ظالم ہے، کل تو مظلوم تھا، آج ظالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے
اس طریقے سے زمین میں فتنہ مچاتے ہو؟ اب وہ ڈر گیا، اسے معلوم تھا ان کے پنچ میں کتنی طاقت ہے، ایک مکے میں کیا کچھ ہو گیا۔ فوری اس نے کہا موسیٰ کل جیسے تم نے اس کو قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو راز ایک تھا یہ، اور یہ سیکرٹ کو اسی نے خود فاش کر دیا۔ اب اس نے جب فاش کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے مشکل ہو گیا، سب کو معلوم ہو گیا کہ قاتل کون ہے۔ اب فرعون کے دربار میں مشورے ہونے لگے کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ انہوں نے بالآخر طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ جب قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کیسی حالات میں مدد فرماتے ہیں۔ انہی میں سے ایک آدمی جو ہے وہ ذرا ہمدردی رکھنے والا تھا، وہ نظریں بچا کر بھاگے بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا موسیٰ جتنا جلد ہو سکے یہاں سے روانہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے قتل کی پلاننگ بن چکی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام خوف کے عالم میں ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے وہاں سے نکل گئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے بہت دور دراز کا علاقہ طے کر کے مدین پہنچے، جا کر فرعون کے جو حدود سلطنت ہے اس کے باہر چلے گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں جانے کے بعد وہاں ایک عجیب سی بات پیش آئی ان کے ساتھ۔ جب وہ گئے تو جو گاؤں کا علاقہ تھا مرکزی جہاں لوگ تھے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو۔ وہ بھی وہاں پر پہنچے تو دیکھا دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو ذرا آگے ہٹا رہی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی۔ تو ہمدردی دیکھیے، اب یہ ہے ہمدردی اور شرافت جو نیک اور پاکیزہ لوگوں میں ہوتی ہے، اور انبیاء کرام میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس پہنچے، کہا ماجرا کیا ہے، پانی کیوں نہیں پلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اصل میں بات یہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم پانی اس وقت تک نہیں پلا سکتے جب تک کہ جو چرواہے ہیں پانی پلا کر جو ہے فارغ نہ ہو جائیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جان اصل میں بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے، تو گویا ہماری یہ مجبوری ہے کہ گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں ہے جو یہ کام کرے، اور ہم لوگوں کے ساتھ مدبھیڑ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم ذرا الگ رہتے ہیں، جب وہ فارغ ہو کر چلے جائیں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اب ان کو آ گیا ترس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کام کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پانی کا وہ جو کچھ تھا وہ انتظام کیا اور جانوروں کو پانی پلایا، اور وہ جانور ان کے حوالے کر کے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو جو بھی میرے لیے خیر و بھلائی کا فیصلہ کرے گا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بچیاں جب گھر پہنچی تو شعیب علیہ السلام، دیکھیے عقل مند والدین بچوں کی ہر ادا پر، ایکٹیویٹی پر، ان کی جو بھی سرگرمیاں اس پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بچیاں دن بھر پھر رہی ہیں، کوئی پرواہی نہیں ہے ماں باپ کو۔ وہاں پر پہنچی حضرت شعیب کی بیٹیاں، فوری انہوں نے دریافت کیا کہ آج ٹائم سے پہلے کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے ماجرا سارا بتایا کہ ایک آدمی آیا، پردیسی، اجنبی، اسٹرینجر، اور اس نے اس طریقے سے ہمدردی کی۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ کریں، تو فوری جا کر اس کو لے آؤ۔ ایک بچی کو بھیجا کہ لے آؤ اس کو۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس جب وہ پہنچی، موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اپنی ساری جو داستان ہے وہ پیش کی، میں کون ہوں، کدھر سے آیا ہوں، کیا کیا ہوا۔ تو حضرت شعیب نے تسلی دی اور ان کو کہا کہ تم جو ہے یہاں پر اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ ظالموں سے نجات دی۔ لیکن اس کے ساتھ اب یہ مسئلہ تھا کہ ایک اجنبی کو گھر میں کیسے رکھا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے کیا مشورہ دیا۔ بیٹی نے یہ کہا کہ ابا جان اگر اس کو ہم کام کے لیے لے لیں، ایک مزدور کی تو ہمیں ضرورت ہے، یہ بہترین مزدور ہے، اس کے اندر دو صفات ہیں۔ کسی مزدور لیبر کے لیے اگر کوئی ڈسکرپشن، کوئی صفات دیکھنا ہو، بہترین یہ صفات، کہا کہ طاقتور بھی ہے، یعنی فزیکل بالکل فٹ ہے جسمانی طور پر، اور امین ہے، امانت دار ہے۔ امانت دار، یہ ساری چیزوں کا اس نے گواہی دی۔ تو اب دیکھیے کہ اگر مزدور امانت دار ہو مگر جسمانی طور پر کمزور ہو، بے مقصد، اور اگر جسمانی طور پر طاقتور ہو مگر بے ایمان ہو، خیانت کرنے والا ہو، تب بھی آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ پھر حضرت شعیب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مزدوری کے لیے تو رکھوں گا، مگر گھر میں بیٹیاں ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک سے تم شادی کر لو۔ شادی کی انہوں نے پیشکش کی۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے
کہ اگر ایک ایسے آدمی کو جو اس کے اخلاق، جس کی سیرت اچھے ہوں، اگر وہ رشتہ دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور رشتوں کا معیار چاہے وہ لڑکوں کی طرف سے ہو یا لڑکیوں کی طرف سے، رشتوں کا جو معیار ہے وہ آدمی کے اخلاق اور سیرت۔ اگر اخلاق اور سیرت کو دیکھا جائے تو ہر طرف خیر و بھلائی ہوگی۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کا انتخاب اخلاق کی بنیاد پر کرو، لڑکے کا انتخاب اخلاق اور سیرت کی بنیاد پر کرو، اس کو تم ہمیشہ پرائرٹی نمبر 1 دو۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس پر عام طور پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں شادی کے بعد اطمینان سے رہے۔ پھر واپس جب روانہ ہو رہے تھے تو جب واپس روانہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بشارت عطا فرمائی، جو خوشخبری ان کو دی گئی، وہ خوشخبری بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کے اندر اہم جو چیز بتائی گئی کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش نہیں آئے گی۔ آزمائش تو ہر ایک کے لیے ہر وقت آ سکتی ہے، لیکن آزمائش کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی عذاب نافذ کرتا ہے، جیسے مختلف قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں کہا گیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہ کے عوض میں پکڑا گیا اور گناہ کی پاداش میں اس کو ختم کیا گیا۔ یعنی اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اگر قوم لوط، قوم شعیب، قوم ہود، قوم نوح علیہ السلام ان پر عذاب آیا تو ان کے کارنامے کچھ ایسے تھے، نام اعمال ہی ایسے برے تھے کہ جس کی وجہ سے عذاب آیا۔ اس کو دیکھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔